تعلق باقی رہے یا نہ رہے، لیکن احترام باقی رہنا چاہیے۔ یہ انسان کے معیاری اور خاندانی ہونے کی بھی دلیل ہے۔ جس عورت میں یہ دو باتیں پائی جاتی ہوں، اس عورت سے فوراً شادی کر لینی چاہیے۔ ایسی عورت کے نصیب میں بہت دولت ہوتی ہے۔ نمبر 1، جو عورت اپنی نگاہیں نیچی رکھتی ہو، اور نمبر 2، جو اچھے حسن و اخلاق والی ہو۔ عادتیں شروع میں کچے دھاگے کی طرح ہوتی ہیں، مگر بعد میں یہ لوہے کے تاروں کی مانند ہو جاتی ہیں، جن میں انسان جکڑ کر رہ جاتا ہے۔ جب شوہر عورت کو بار بار دوسری شادی کا مذاق میں کہتا ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کو تنگ کرتا ہے، کیونکہ جس نے شادی کرنی ہوتی ہے وہ بیوی کو کہتا نہیں ہے بلکہ کر لیتا ہے۔ جب آپ کی ذات سے کوئی انسان 2 قدم پیچھے ہٹ رہا ہو تو کوشش کریں کہ آپ 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ اس کو عزت نفس کہتے ہیں، کیونکہ جس کے لیے آپ کی ذات اور آپ کی بات بے معنی ہو جائے تو راستہ بدل لینا ذہنی اذیت سے بچنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ماں باپ سے بدسلوکی ہے۔ جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ جھوٹ ہے۔ جس گناہ سے دنیا میں پکڑ ہوتی ہے وہ ظلم ہے۔ جس گناہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے وہ زنا ہے۔ جس گناہ پر پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ نشہ ہے۔ جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہو جاتی ہے وہ قتل ہے۔ جس گناہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں وہ تکبر ہے۔ جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہے حرام کی کمائی، اور جس گناہ سے رب ناراض ہو جاتا ہے وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کیجیے جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا۔ دوستو، تجربہ ہے یہ میرا، مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے سنگے مرمر پہ۔ ہم نے اکثر پیر پھسلتے دیکھے ہیں۔ دولت کے پیچھے بھاگنے والے سارے لوگ دولت مند نہیں بن سکتے، لیکن دین کے پیچھے بھاگنے والے سارے لوگ دیندار ضرور بن جاتے ہیں۔ عورت بڑی مضبوط ہوتی ہے، ٹوٹتے ٹوٹتے عمر لگا دیتی ہے، لیکن اولاد اگر مد مقابل آ جائے تو لمحوں میں بکھر جاتی ہے۔ خدا کسی کو اولاد کا دکھ کبھی نہ نصیب کرے۔ ہم کرتے تو اللہ کی نافرمانی ہیں، اور پھر ان نافرمانیوں کے جو برے اثرات زندگیوں پر پڑتے ہیں ان پر بجائے توبہ اور اصلاح کے پھر اللہ تعالیٰ ہی سے شکوے کرتے ہیں۔ ایک عقل مند آدمی کے ساتھ میز پر ایک ہی گفتگو 10 سال کتابوں کے مطالعہ سے بہتر ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے، اور اپنے وہ نہیں ہوتے جو خون کے رشتے میں ہوں، بلکہ اپنا ہر وہ فرد ہے جسے آپ کا خیال اور آپ کا احساس ہو۔ جب آپ محسوس کریں کہ کوئی آپ کے الفاظ سے آپ کے احساس کو نہیں سمجھ سکتا تو اس وقت خاموش رہیں۔ کسی کا دل رکھنا اپنی جگہ، لیکن سچ پوچھیں تو اعتبار دوسری باری کا ہرگز حقدار نہیں ہوتا۔ تحقیق کے مطابق ہنسنے سے لڑکی کی پہچان، جو لڑکی کم ہنستی ہو وہ عقل مند ہوتی ہے، جو لڑکی صرف مسکراتی ہو وہ سمجھدار ہوتی ہے، اور جو لڑکی زیادہ ہنستی ہو وہ اندر سے ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے۔ فاصلوں کو آپس میں کبھی اتنا نہ بڑھنے دیں کہ دروازے کھلے بھی ہوں لیکن آپ کو اجنبی بن کر دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔ یاد رکھیں، زندگی آپ کو ایک ہی بار مخلص انسان سے نوازتی ہے۔ مجھے کسی سے بھی قریب ہونا پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ جو زندگی میں قریب ہوتے ہیں ان سے کسی بھی قسم کی دوری ذہن کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، چاہے وہ دوری وقت کی قلت کی وجہ سے ہو یا پھر نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہو، یا پھر
किसी के छोड़ जाने की वजह से हो। दिन की रोशनी में रिज़्क तलाश करो और रात को उसे तलाश करो जो तुम्हें रिज़्क देता है। जब इंसान अपनी वक़्त खो दे तो उसके लिए बेहतरीन पनाह खामोशी है। वजाहत कभी सच्चा साबित नहीं कर सकती, नदामत कभी नेमुल बदल नहीं हो सकती, अल्फाज कभी भी इंसान को उसका खोया हुआ मुकाम वापस नहीं दिला सकते। हाँ, खामोशी मजीद तजलील से बचा लेती है। माँ से कभी हिसाब मत करना, वरना तुम पर रिज़्क के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। अगर आप किसी को अच्छे लगते हैं, कोई आपके लिए खूबसूरत जज्बात रखता है, भले आपका दिल किसी और के नाम पे धड़कता हो, आपकी धड़कनें किसी और के एहसास से बेतरतीब होती हों, मगर चाहने वालों को धत्कारें मत। उनके जज्बात की कदर करें, उन्हें कहें आपके जज्बात कितने खूबसूरत हैं। हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत कम महसूस करते हैं। आपका दिल एक मोहब्बत की मशीनरी है, लिहाजा हमें मोहब्बत फैलाने की ज़रूरत है। मोहब्बत और एहसासात बहुत कीमती होते हैं, इनको नाकदरे लोगों पे ज़ाया मत कीजिए। चालाकी और धोखाधड़ी से ज़्यादा हमें उन लोगों को समझने और प्यार करने की ज़रूरत है जो हमारे आसपास हैं। जिस मर्द में ये 3 आदतें हों, वो मर्द कभी भी बेवफा नहीं हो सकता। नंबर 1, मुसीबत के वक्त साथ दे। नंबर 2, फ़ायदामंद मशवरा दे। और नंबर 3, आपसे जब भी बात करेगा तो सच बोलेगा। जब अल्लाह ताला का करम हो जाता है तो वसीले भी बन जाते हैं और मांगने का तरीका भी आ जाता है। फिर लोगों के रवैये परेशान नहीं करते। फिर एक आप होते हैं, आपके साथ भी आप ही होते हैं, और एक खुदा होता है जो हर पल, हर लम्हा, हर जगह हमें थामे हुए, संभाले हुए होता है। तन्हाई का दर्द बहुत तकलीफ देह होता है। जब आप बहुत सारी बातें करना चाहते हो मगर सुनने वाला कोई ना हो, आपके साथ ना कोई हंसने वाला हो और ना ही रोने वाला। आप किसी से मशवरा करना चाहते हो मगर दूर दूर तक कोई मुखलिस नजर ना आए। ऐसे में बहुत सारा रोने का दिल चाहता है। ये रिश्ते नाते, ये ताल्लुकात बिजनेस थोड़ी ना हुआ करते हैं कि अच्छे चलते जाएं तो चलाते जाओ, अगर कहीं जरा सा बुरा चलें तो ठीक से बंद कर दो। रिश्तों को रिश्ते समझकर ही चलाना सीखें, वरना यकीन कीजिए खसारे सिर्फ आपके ही हिस्से में आएंगे। आप अपनी बात को सच साबित करने के लिए दलीलों का ढेर तो लगा सकते हैं, मगर किसी के दिल को इस बात की सच्चाई पर यकीन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। पानी का गिलास एक को आधा खाली और दूसरे को आधा भरा हुआ नजर आता है। जिसने जिंदगी को जितना देखा और जितना महसूस किया होता है, वो उतना ही मानेगा।